مجھے جانے دو، وہ ڈرتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے سامنے عجیب و غریب سی مخلوق کھڑی تھی۔ میں نہیں جانے دوں گا تمہیں، وہ بھیانک آواز میں بولا تھا۔ رحیمہ اس مزار کے اندر تھی جہاں تاریکی کا بسیرا تھا۔ یہاں صرف ایک چراغ جل رہا تھا جس سے وہ اس کا بمشکل چہرہ دیکھ سکتی تھی، جو نہایت بھیانک تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ امی! وہ چیخ رہی تھی اور شہناز کو بلا رہی تھی۔ وہ وجود اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ ڈر کے مارے اسے لگ رہا تھا کہ وہ مر جائے گی۔ اس کے بہت قریب آ گیا۔ اس موقع پر رحیمہ کو آیات بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ وجود اس سے دور ہو گیا۔ پھر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ مما! وہ بلند آواز میں بولی۔ رومان اور شہناز نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابھی تک ڈرپ ختم نہیں ہوئی تھی۔ شہناز اس کے پاس آ گئی۔ رحیمہ، تم ٹھیک تو ہو بیٹا؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ رحیمہ حیرانی سے کلینک کو دیکھنے لگی اور پھر اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپ کو۔ جب اس کی نظر رومان پر پڑی تو اس کی سانسیں رک گئی۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پلس آکسی میٹر پر اس کے دل کی دھڑکنیں 150 سے تجاوز کر چکی تھی۔ مما، مجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے پریشان سی شہناز کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سوچ رہی تھی رومان جو اسے نظر آ رہا تھا وہ اس کا سراب تھا۔ بھلا رومان یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ اس نے کلینک میں خود کو پایا تو حیران رہ گئی۔ رحیمہ، تم راستے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ کہا بھی تھا آج نہ جاؤ بازار، لیکن تم میری سنتی کہاں ہو؟ شکر کرو یہ لڑکا ہماری مدد کر کے یہاں لے آیا، ورنہ میں تنہا کیا کرتی؟ میرے پاس تو فون تک نہیں تھا۔ شہناز اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ رحیمہ ششدر رہ گئی۔ وہ رومان کو دیکھنے لگی۔ یعنی رومان حقیقت میں یہاں موجود تھا، یہ اس کا سراب نہیں تھا۔ شکر ہے ان کو ہوش آ گیا۔ اب میں چلتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری مدد کا شکریہ، شہناز نے کہا۔ ادویات اور باقی فیس بھی رومان نے بھری تھی۔ شہناز نے اسے کافی منع کیا تھا، لیکن اس نے شہناز کو پیسے نہ دینے دیے، بلکہ خود اپنے والیٹ سے پیمنٹ کی۔ رحیمہ حیران پریشان سی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شکر تھا جو اس نے دیکھا تھا وہ اس کا خواب تھا۔ وہ شہناز کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں گھر کے لیے نکل گئی۔ اسے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن ہمت کر کے وہ چل رہی تھی۔ اس سائڈ پر کوئی رکشہ بھی نہیں جاتا تھا، اسی لیے انہیں پیدل چلنا پڑ رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو شہناز نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ رحمان اور راہم گھر آ چکے تھے۔ مما، اتنی دیر کہاں لگا دی آپ نے؟ راہم کچن میں آ کر ان سے پوچھنے لگا۔ راستے میں رحیمہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسے کلینک لے گئی تھی، بس اسی میں دیر ہو گئی۔ انہوں نے راہم کو یہ نہیں بتایا تھا کہ رحیمہ راستے میں بے ہوش ہو گئی تھی اور کسی لڑکے نے ان کی مدد کی تھی۔ شہناز تھوڑی دیر میں کھانا لگا چکی تھی۔ کمرے میں جا کر انہوں نے رحیمہ کو بھی کھانا دیا۔ مما، میں بہت تھک گئی ہوں، اب نیند بھی آ رہی ہے، اس نے کھانا کھانے کے بعد جمائیاں لیتے ہوئے بتایا۔ سو جاؤ بیٹا، میں باقی کا کام دیکھ لیتی ہوں، انہوں نے رحیمہ سے کہا۔ ٹھیک ہے مما، پر مجھے صبح جلدی جگا دیجیے گا۔ اتنا کہہ کر رحیمہ کروٹ لے کر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ آج اس نے کافی یا چائے بھی نہیں پی تھی۔ وہ رات کو لازمی چائے یا کافی پی کر سوتی تھی۔ رومان کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سوچنے لگی ابھی رومان کو میسج کر کے اس کا شکریہ ادا کرے گی، لیکن نیند اتنی زیادہ تھی کہ اسے فون اٹھانے تک کا موقع نہیں ملا۔ وہ کتنی دیر بے خبر سوتی رہی، اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ جب وہ اٹھی تو اس کی طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہیں تھی۔ اسے لازمی مینشن میں جانا تھا، اسے وہاں سے چھٹی نہیں کرنی تھی۔ وہ اٹھ کر ہاتھ منہ دھونے کے بعد کچن میں چلی آئی، جہاں شہناز ناشتہ بنا رہی تھی۔ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میرے جانے کا بھی وقت ہونے لگا ہے، اس نے شکوہ کیا۔ اس کی بات سن کر شہناز نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ انہوں نے استفسار کیا۔ جاب پر ہی مما، اس نے بتایا۔ کہیں نہیں جا رہی تم، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم گھر ہی رہو گی۔ کل جو ہوا اس نے مجھے کافی ڈرا دیا ہے، اب میں تمہیں ہرگز باہر خوار نہیں ہونے دوں گی، شہناز لہجے میں سختی سموئے بولی۔ رحیمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پلیز ایسا مت کہیں، میں نے ہر قیمت پر وہاں جانا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب وہ ضدی لہجے میں بولی۔ نہیں رحیمہ،
ایک بار کہہ دیا نا میں نے، جو کہہ رہی ہوں وہ مانو۔ پہلے تو میں تمہاری باتوں میں آ گئی تھی لیکن اب نہیں آؤں گی، انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ رحیمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مجھے جانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس نے عجلت میں کہا اور بھاگ کر کمرے میں آئی۔ اپنا دوپٹہ اٹھا کر وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ شہناز اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ رحیمہ کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے حیرت سے سوچا۔ اس کے رد عمل نے انہیں حیران کیا تھا۔ رحیمہ اپنا فون بھی نہیں لے کر گئی تھی۔ کتنی ڈرامے باز ہے آپ کی یہ بیٹی، کام سے بچنے کے لیے کس طرح بھاگ کر چلی گئی ہے۔ ادینہ نے منہ بنایا۔ اس کی بات پر شہناز دل محسوس کر رہ گئی۔ رحیمہ چلی تو گئی تھی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس نے جو قدم اٹھایا تھا اس کا انجام کتنا بھیانک ہونے والا تھا۔ پورے 12 بجے وہ مینشن آ گئی۔ گرمی بھی بڑھ گئی تھی۔ اس نے بالوں کی چوٹی بنائی ہوئی تھی، کپڑے کل والے ہی پہنے ہوئے تھے۔ وہ آج اپنے ساتھ پانی بھی نہیں لے کر آئی تھی۔ اسے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ وہ فریدہ خاتون کو سلام کرنے لگی۔ انہوں نے اسے کچن میں بھیج دیا۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کچن کی حالت کافی خراب تھی۔ سب کچھ بکھرا پڑا تھا۔ سینک میں برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ اس نے دوپٹہ شانے سے لاتے ہوئے کمر کے گرد باندھا اور کام شروع کیا۔ گلاس دھو کر اس نے پہلے پانی پیا۔ اس کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پتہ نہیں فریدہ آنٹی اتنا کڑوا پانی کس طرح پی لیتی ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ سب سے پہلے وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اسے خود پر افسوس ہونے لگا۔ وہ منظر اسے یاد آنے لگا جب وہ شہناز کی نافرمانی کر کے ناشتہ کیے بغیر یہاں آ گئی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے رویے سے انہیں ہرٹ ہوا ہوگا، انہوں نے افسردگی سے سوچا۔ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ رومان کو بھی اس نے شکریہ ادا کرنا تھا، لیکن ابھی تک رومان سے اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کچن صاف کر کے وہ فریدہ خاتون کی ہدایت پر سیکنڈ فلور پر چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا، کیونکہ بیڈ پر وہی عجیب و غریب اور بھیانک سی گڑیا پڑی تھی جسے دیکھ کر رحیمہ کو ہمیشہ ڈر سا لگتا تھا۔ اس نے ڈسٹنگ کرنا شروع کی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب اس مینشن میں زیادہ لوگ نہیں رہتے تو اتنا گن کیسے مچ جاتا ہے۔ وہ ڈسٹنگ کر رہی تھی جب اسے زوردار چکر آیا اور وہ گر جاتی اگر وہ اسے نہ تھامتا۔ بھوک کی وجہ سے رحیمہ کو چکر آیا تھا۔ اس نے حیرانی سے اپنا چہرہ اٹھایا۔ وہ ایک لڑکا تھا جس نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ اس لڑکے کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ رحیمہ نے ان سے پوچھا، کیونکہ اس نے اس لڑکے کو آج پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ لڑکا بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رحیمہ حیران رہ گئی۔ اس کی نظر یکدم بیڈ پر پڑی جہاں اب وہ گڑیا نہیں تھی جو اسے پہلے نظر آئی تھی۔ اس کا سر شدت سے چکرا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں اب مزید کام نہیں کر سکتی، آج جلدی چھٹی لے لیتی ہوں، اس نے سر تھامتے ہوئے سوچا۔ کام ادھورا چھوڑ کر وہ نیچے آ گئی تھی۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے فریدہ آنٹی، کیا میں آج جلدی گھر چلی جاؤں؟ اس نے فریدہ خاتون سے پوچھا جو ہاتھ میں گڑیا لیے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے حیرانی ہوئی کہ گڑیا سیکنڈ فلور کے روم سے فریدہ خاتون کے پاس کیسے آ گئی۔ جاؤ، انہوں نے ایک لفظ میں اجازت دے دی۔ میں کل وقت پر آ جاؤں گی، آپ کا بہت شکریہ، انہیں کہہ کر وہ مینشن سے باہر نکل آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج مینشن میں اس کا آخری دن تھا۔ ابھی صرف 2:30 بج رہے تھے۔ اس نے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ شہناز نے دروازہ کھولا۔ ان کے چہرے پر خفگی تھی۔ رحیمہ نادم ہو کر گھر میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یا شہناز سے معذرت کرتی، اسے زوردار چکر آیا۔ اس سے قبل کہ وہ زمین پر گرتی، شہناز اسے تھام چکی تھی۔ رحیمہ، کیا ہوا تمہیں؟ وہ ساری ناراضگی بھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ امینہ اور ادینہ کو انہوں نے آواز لگائی۔ وہ دونوں شہناز کے ساتھ رحیمہ کو بیڈ پر لٹا چکی تھی۔ توبہ ہے، رحیمہ کتنی ڈرامے باز ہے۔ اگر نوکری نہیں ہو رہی تو صاف صاف بتا دے، بھلا ایسا ناٹک کیوں کر رہی ہے؟ ادینہ حقارت سے بولی۔ شہناز نے برہمی سے اسے دیکھا۔ تم دونوں اب کمرے میں جاؤ، میں خود اپنی بیٹی کا دھیان رکھ سکتی ہوں، انہوں نے دونوں سے برہمی سے کہا۔ وہ دونوں کمرے سے جا چکی تھی۔ ویسے بھی انہیں یہاں رکنے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ رحیمہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آخر میری بات کیوں نہیں سنتی ہو تم؟ انہوں نے روتے ہوئے اسے جھنجھوڑنا شروع کیا۔ وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ میں راہم کو فون کرتی ہوں، انہوں نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا اور راہم کو کال ملا دی۔ راہم، رحیمہ کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی ہے، اسے ہوش نہیں آ رہا، تم جلدی گھر آ جاؤ، اسے اسپتال لے کر جانا ہے۔ ان کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ میں مصروف ہوں مما، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، راہم نے کہا۔
تمہارے لیے اس وقت اپنی بہن سے زیادہ کچھ اہم نہیں ہونا چاہیے. اگر تم 10 منٹ میں نہ آئے تو میں اکیلی چلی جاؤں گی. شہناز نے برہمی سے کہہ کر فون رکھ دیا. انہیں آج تک سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کے بچے رحیمہ کے ساتھ روکھا رویہ کیوں رکھے ہوئے تھے. راہم نے دانت پیسے. اب اسے جانا ہی پڑنا تھا. وہ فوری ہی کام چھوڑ کر نکلا. وہ بار بار اپنا واٹس ایپ چیک کر رہا تھا. رحیمہ آج سارا دن آن لائن نہیں ہوئی. اس کا لاسٹ سین کل دوپہر کا آ رہا تھا. اللہ خیر کرے رحیمہ ٹھیک ہو بس. اس نے پریشانی سے سوچا. اسے رحیمہ کی فکر ہو رہی تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ رحیمہ سے اس کا کیا رشتہ تھا جو اس سے بات کرنے کے لیے، وہ اس کی خیریت جاننے کے لیے اس کا دل اتنا تڑپ رہا تھا. وہ نہیں جانتا تھا، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ رحیمہ سے اس کا رشتہ محبت کا بن چکا تھا اور وہ خود ہی اپنے جذبات سے ناواقف تھا.